تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ ریا مدینہ شریف، آستانہ ریا چورا شریف، عظمت و شان اہل بیت، علماء اہل سنت۔ تمام دوست ایک اعلان سماعت فرمائیے جو دو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دیگر التماس ہے جو آپ فاصلے پر ہیں، اگر جگہ آ گئے ہیں آگے تشریف دیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ خالی رہے، جہاں تک ممکن ہو سکے آسانی کے ساتھ آگے تشریف لیں تاکہ بعد میں آنے و تکلیف نہ ہو۔ الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید ولا رأب ولا یعبس إلا في قتال مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم سبحان اللہ۔ وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سبحان اللہ۔ آمین۔ استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه۔ وقال الله تعالى في مقام آخر في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي نبی۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اللهم صل ومولانا محمد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك۔ نہایت ہی واجب سے دوستان محترم حضور شیخ طریقت رہبر شریعت منبع جود و سخا حضور پیر سید اشتیاق شاہ صاحب دامت برہم قدسیہ شاہ صاحب کی بلا گھر میں ہوں تو بھی صدارت ہونی کی ہے، واہ واہ واہ۔ وہ مدینہ پاک میں ہوں تبھی ہونی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہنے۔ گولرا کی سرزمین ہے اور سرزمین گولرا کے اندر ایک پادری عیسائی لوگوں سے پوچھتا پھر رہا تھا یہاں کوئی سید زادہ ہے؟ اللہ اکبر۔ آئے ہے۔ کہاں کہاں ملیں گے؟ کہا اپنی مسجد میں ہوں۔ مسجد میں گئی تو ایک نور کا پیکر سبحان اللہ۔ سفید داڑھی لمبی زلفیں اللہ مد بھری آنکھیں ہائے ہائے۔ نسبت رسول کا نور ان کے چہرے پر آیا۔ سبحان اللہ۔
کہتے آپ سید زادے؟ کہا انہی گھرانے کا نوکر ہوں۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، کیسے آئے؟ ہائے ہائے، کیا بات، امریکہ سے آئے ہو؟ کیوں آئے؟ ایک قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی تھی، سورہ انعام کی آیت نمبر 59، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ پوری کائنات انسانی جو کچھ کائنات میں ہے ما سوا اللہ، اس کا ذکر اللہ نے اپنے پاک کتاب میں بیان کیا ہے۔ تو میں ہاں ایسا تو ہے۔ کہنے لگا امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں 6 سال تک آپ کی موجودگی میں قرآن اترتا رہا، اللہ اکبر، اور آقا حسین علیہ السلام کی اسلام کی اشاعت کے لیے قربانیاں لازوال ہیں بے شک، کہ پوری نسل انسانیت اس کی ایک مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، واہ واہ، جس آقا حسین صاحب کی قربانیوں کی داستاں اور مثال کائنات پیش نہیں کر سکتی، تو ان کے بابا کی مثال پیش کون کر سکتا ہے؟ واہ واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، کہا کہ چاہتا کیا ہے؟ کہا میں نے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کا لفظاً مطالعہ کیا ہے، پورے قرآن میں کہیں حسین کا نام نہیں آیا۔ بس میں دیکھنا چاہتا ہوں قرآن کی اس طاقت کیسی ہے، جبکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس میں ہر شے موجود ہے، اللہ اکبر، اور اللہ کی تخلیق میں وہ چیز ہے ہی نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ واہ 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 واہ، فرمایا کہ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اسے پاکٹ سائز کا قرآن نکالا، کہا یہ میرے پاس قرآن ہے۔ کس کے پاس؟ جی عیسائی کے پاس، مسلمان کی بات نہیں کر رہا، واہ واہ واہ، عیسائی کے پاس قرآن ہے۔ نازل کن کے لیے ہوا تھا؟ مسلمانوں کے لیے، جی مسلمانوں کے لیے، پچھلے بولیے ذرا۔ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے کوئی اور، کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے کوئی اوروں میں، تو دل ہوتا ہے سیما۔ ہائے ہائے ہائے، قرآن ہمارا تھا لے وہ گئے، ہائے ہائے، وراثت ہماری تھی لے وہ گئے، دین ہمارا تھا لے وہ گئے۔ آپ نے فرمایا تو نے پڑھا ہے؟ تو اس نے قرآن پیش کر دیا۔ یہ جملہ کہہ کر مسلمانوں پر ایک بہت بڑا تماشا لگایا کہ وارث تو تم تھے لیکن تحقیق ہم نے کی ہے، اور آسمانوں پر جو ہمارے جواز لہرا رہے ہیں اسی قرآن کا صدقہ ہے۔ تم تساہل پسند ہو گئے، تم چومنے لگے، تم بیٹیوں کے سروں پر سائے کرنے لگے، تم جھوٹی قسمیں اٹھانے لگے، مگر یہ نہ سمجھا کہ قرآن تمہارے لیے نصاب زندگی کیسا ہے۔ اللہ، آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ کیا قرآن مجید میں حروف ابجد جانتا ہے؟ اس کے معنی جانتا ہے؟ جیسے آپ خط لکھتے ہیں تو اوپر لکھتے ہیں 786، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 92 لکھتے ہیں کلمہ طیبہ میں بنتا ہے۔ کہا میں جانتا ہوں۔ آپ نے چند حروف پوچھے، کہا اس کے کتنے نمبر ہوتے ہیں؟ فرمایا یہ میری کاپی لے لے اور یہ میری پینسل لے لے، اور اپنی کاپی پر لکھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اوپر، امام حسین۔ اس میں پینسل کے ساتھ آقا حسین علیہ السلام کا نام مبارک لکھا۔ اور بتا اس کی عدد کتنے بنتے ہیں؟ اس نے کہا 200، توجہ کے ساتھ کہا 200 عدد بنتے ہیں اس کے۔ آپ نے فرمایا میرے آقا حسین کا سن پیدائش بھی یاد ہے؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا لکھ کتنے بنتے ہیں؟
کہا 4، کہا یوں کر 10 محرم اس کے بھی نکال لے، اور وہ بھی لکھ 10 محرم کی عدد نکالے تو کہا 61 بنتے ہیں۔ کہا ذرا کربلا کا نام بھی لکھ لے، کربلا کا نام لکھ اور اس کی عدد نکال۔ اسے کیلکولیٹ کیا، کہنے لگا 261 بنتے ہیں۔ کہا بھائی حسن کو شامل کر لے، بھائی حسن کو بھی شامل کر لے، حسین کی بات کرنے والے رضی اللہ تعالیٰ وسلام علیہ، امام حسن علیہ السلام کو بھی شامل کر لے۔ کتنے بنتے ہیں؟ کہا 200۔ کہا ان کا سن شہادت بھی نوٹ کر لے۔ کہا 50۔ تو میں سب کو جمع کیا تو دربار بنی 786۔ کہا واہ 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 تیرے علم پر قربان، تو نے یہ بھی نہیں سیکھا کہ اللہ تو قرآن کا آغاز ہی ان کے خاندان سے کرتا ہے۔ بہت اچھے، کیا بات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نام اس خاندان سے کر رہا ہے، اور تو کہتے مجھے نظر نہیں آیا۔ کہہ رہے پیر صاحب حقیقت یہ ہے جو آج آپ نے عقدہ حل فرمایا گزر نہیں تھا۔ کہا ہاں یہ اس وقت نہیں آتا جب تک نسبت مصطفیٰ نہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تو پھر اب امریکہ یوں نہیں جاؤں گا، جو نقطہ زبان سے عطا کیا ہے 2 کلمے بول کر دل کو بھی جلا دیا۔ امت کا بیان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں آقا کریم نے فرمایا تھا اپنے بچوں کو 3 محبتیں سکھایا کرو، اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو 3 محبتیں سکھایا کرو، میری محبت، قرآن کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لو دعا لی عقان بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سنیے ذرا، کہتے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، کیا؟ اونٹ کی رسی، اونٹ کی رسی گم ہو جائے، میں کسی سے نہیں پوچھتا کہ رسی کہاں ہے، اللہ کا کتاب قرآن کھولتا ہوں اور قرآن سے کہتا ہوں بتا رسی کہاں ہے۔ کیا بات۔ غور کر یار، وہ قرآن جو اتنی اہمیت و حامل تھا، ہم نے کیا سلوک کیا اس کے ساتھ، کیا کیا؟ دوستان محترم، پھر عیسائی علماء نے بیروت سے کچھ لوگ بھیجے انڈیا کے اندر، مسلمانوں میں تشکیک اور شک پیدا کرنے کے لیے، تاکہ دین سے دور کیا جائے۔ بیروت سے آنے والے عیسائی راہبوں نے مسلمان علماء کو ایک چیلنج کیا، یہی چیلنج تھا کہ قرآن کہتے ہیں ہر شے موجود ہے، تو کیا جنگ عظیم دوئم ہوئی ہے؟ جنگ عظیم دوئم ہوئی، کیا یہ بھی قرآن میں ہے؟ دشمن نے ہر موقع پر کوشش کی کہ کسی طرح مسلمانوں کے دلوں سے قرآن اور صاحب قرآن کی محبت کو نکالا جائے، مگر پوری کوشش کے باوجود انشاءاللہ صبح قیامت تک ایسے لوگ موجود رہیں گے۔ عمل میں کمزور ہو سکتے ہیں، محبت میں کمزوری ہو سکتی ہے، عمل میں کمزوری آ سکتی ہے مگر اس کے نثار کی بات میں نہیں آ سکتی۔ تو بیروت سے آنے والوں نے انڈیا کے اندر پورا جال پھیلا دیا کہ کیا جنگ عظیم دوئم جو ہوئی ہے یہ بھی قرآن میں ہے۔ مسلمان علماء نے کوشش کی اس کو سیٹسفائی کرنے کی، مگر نہ ہو سکا۔ اس وقت وہ جو آئے تھے وہ عربی کے پروفیسر بھی تھے بیروت کے اندر، تو مولانا غلام کبریہ بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے دوست مانکی پور میں عربی کے پروفیسر تھے کالج کے اندر۔ ان دونوں نے کہا یہ تو اگر یہ چند دن اور رہ گئے تو مسلمانوں میں تشکیک اور شک پیدا کر دیں گے، ہمیں اس کا توڑ کرنا چاہیے۔ چنانچہ پٹنہ بہار کے اندر، پٹنہ انڈیا کا علاقہ ہے، پٹنہ بہار کے اندر ایک وکیل تھے
ملک خدا بخش صاحب، ملک خدا بخش صاحب، انہوں نے اپنی پرسنل لائبریری پرسنل، اور کروڑوں روپیہ انہوں نے لگایا تھا، کروڑوں روپیہ، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، واہ 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 واہ، علمی ذخیرہ جمع کیے. تو وہ دونوں شخص وہاں پر پٹنہ بہاری گئے، مولانا غلام کبریہ بہاری اور ان کے دوست جو پروفیسر تھے مانکی پور کے اندر، وہاں لائبریری میں گئے. تو انہوں نے وہاں جو انچارج لائبریری کا کہا کہ ہمیں شیخ ابن عربی، محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ، عظیم فلسفی، عظیم محدث، اس کی کتاب لے کر آؤ. وہ جو انچارج تھا لائبریری کا، وہ محی الدین ابن عربی کی کتاب تفسیر لے کر آیا. پروفیسر نے جو مانکی شریف کے تھے، انہوں نے یوں ہی کتاب یوں ہی کھولی ایسے، انڈیکس نے دیکھا، انڈیکس میں کیا تھا نا، یوں ہی کتاب کھولی، میں دیکھتا ہوں، جو ہی کتاب قرآن پاک کی کھولی تو اس میں پہلی آیت جو دکھائی دی، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بس یہ آیت پڑھی. یوں ہی جب اس کی تفسیر پڑھی، اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھی، وہ دونوں پروفیسر اچھل کر خوشی سے کود پڑے. سبحان اللہ. اب ظاہری طور پر ان الفاظ ان الابرار لفی نعیم مطلب یہ ہے نیکوکار لوگ جنتوں میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بدکار جہنم میں ہوں گے. اب اس کا تعلق جنگ عظیم سے کچھ جوڑ نہیں بنتا، جنگ عظیم میں جوڑ نہیں ہے، اس کا ربط نہیں ہے اس کوئی بھی. تو شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی تفسیر لکھی. اس کی تفسیر، عیسائیوں کی حکومت ہوگی، عیسائیوں کی حکومت ہوگی، 1918 کے اندر جنگ عظیم دوم ہوگی. 1918 میں جنگ عظیم ہوگی اور بے پناہ تباہی ہوگی. یہ جب انہوں نے یہ تفسیر پڑھی، خوشی کے ساتھ بچن گئے، کیمرے کے ساتھ یہ تفسیر لی، واپس ابھی گئے نہیں تھے، انہی بیروت سے آنے والوں کو بلا لیا، دیکھو قرآن مجید کے اعجاز جو ابھی واقعہ ہونا تھا، قرآن پہ نقل کروا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. ڈاکٹر مرس بگائی، ڈاکٹر مرس بگائی یہ شاہ فیصل شہید کا پرسنل ڈاکٹر تھا، گھر کا ڈاکٹر تھا، پرسنل ڈاکٹر. تو یہ قرآن مجید کی تفسیر لکھی ایک شخص نے، کچھ ٹائم اس کا فرانس کا وہ محقق تھا، فرانس کا رہنے والا تھا، اور ساری زندگی وہ دریاؤں میں جہاز چلاتا تھا. پوری زندگی یہی کی اس کے لیے، فرانس کا تھا، کیپٹن تھا جہاز کا، بحری جہاز. بحری جہاز میں چلاتے چل زندگی بیت گئی. وہ کہتا ہے تحقیق یہ ہے کہ جب بحری اوقیانوس، اس کے پانی کی تاثیر الگ ہے، اس کی کیفیات، اس کی کثافت، اس کی حرارت الگ ہے، اور بحر روم کا پانی جو ہے اس کی کثافت الگ ہے. اور یہ دونوں سمندر جو ہے، بحر روم اور بحر اوقیانوس، یہ ایک مقام آتا ہے آپ نئے جبرالٹر، آپ نئے جبرالٹر جسے جبل طارق کہتے ہیں، جبل طارق. اور طارق بن زیاد نے یہی علاقہ فتح کیا تھا، جو 1700 بندہ لے کر آیا تھا اور 2.5 لاکھ فوج کو آگے لگا دیا تھا. 2.5 لاکھ کو آگے لگا دیا. اور جب اترا تھا تو آپ نے اپنے مجاہدین کا کشتیاں جلا دو.
انہوں نے کہا واپس نہیں جانا؟ انہوں نے کہا ہر ملک ملک ماست، ہر ملک میرا ملک ہے، کہ ملک خدائے ماست، کہ میرے خدا کا ملک ہے۔ جبرالٹر، جب دو دریا وہاں پر ملتے ہیں تو محققین کہتے ہیں، فرانس کا کیپٹن اس کو کہتا ہے کہ دونوں دریا ملتے ہیں سمندر، مگر پانی الگ الگ رہتا ہے۔ پانی الگ الگ رہتا ہے، گرم سرد میں نہیں ملتا، نمکین میٹھے میں نہیں ملتا۔ آپ 2 گلاس لے لیں، ایک میں نمک ڈال دیں، میں چینی میں ڈالیں، پھر دونوں کو ملائیں تو کیا ہوتا ہے؟ مل جاتے ہیں۔ جب دونوں سمندر ملے تو پانی الگ رنگ رہا۔ ایک اور موقع آیا کہ خلیج 1962 کے اندر تحقیق کی، 1962 میں خلیج عدن، بحیرہ عرب، جب یہ 2 دریا سمندر آپس میں ملتے ہیں تو ان کا پانی بھی گرم پانی گرم رہا، ٹھنڈا پانی ٹھنڈا رہا، میٹھا میٹھا رہا، کڑوا کڑوا رہا۔ جب یہ بات ڈاکٹر مرس بکائی نے پھر کتاب لکھی، اسلام، قرآن، اسلام اینڈ بائبل، اس پر انہوں نے تحقیق کی تھی ڈاکٹر مرس بکائی نے۔ یہ پرسنل ڈاکٹر تھا شافعی سے۔ تو جب اس کیپٹن نے یہ بات ڈاکٹر مرس بتائی کہ ایسا ہوتا ہے، تو ڈاکٹر مرس بکائی نے لگا یہ بات تم اپنی زندگی بھر کی تحقیق کے بعد کہہ رہے ہو، یہ بات تو قرآن نے 14 سال پہلے بیان کر دی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری باتیں اپنے صحابہ کو بیان کر دی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو فرانس کے کیپٹن نے کہا یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر کہ 2 سمندر مل جائیں، گرم گرم رہے، ٹھنڈا ٹھنڈا رہے، نمکین نمکین رہے، میٹھا میٹھا رہے؟ تو ڈاکٹر مرس بکائی نے کہا قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ قرآن کہتا ہے 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، پھر بھی ان کے درمیان پردہ قائم رہتا ہے۔ 2 پانیوں میں کبھی دیکھا میں نے؟ اللہ اکبر، وہ پردہ دونوں کو آپس میں ملے نہیں دیتا۔ اور پھر الفرقان آیت نمبر 52 فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے 2 سمندروں کو ملایا، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ، یہ جو ہے پانی یہ میٹھا ہے اور یہ پانی کڑوا ہے، مگر پھر کیا ہے وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان لیر پیدا کر دیا۔ اب وہ کیپٹن کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ کتاب کسی انسان کی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر مرس بکائی نے جب کہا پھر یہ بات جو اب سمجھ آئی یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، اتنی باریک بھی نہیں، جو زندگی کا تجربہ کرنے کے بعد یہاں پہنچے ہیں تو قرآن پہلے بیان کر دی۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، اور تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، وہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وسیع جارا، اور کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں دل ہوتا ہے سیکھا۔ ہمیں اپنے اسلاف سے نسبت نہیں رہی، ہمیں بزرگوں سے نسبت نہیں رہی، ہمیں اپنے پیروں سے کوئی نسبت نہیں رہی، ہم نے اپنے شیخ الاسلام سے محبت نہیں کرنے والوں شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کچھ دے گئے، کبھی پڑھا؟ لکھنے والوں نے کتنی کتابیں لکھ دی، زندگی صرف کر دی، بدقسمتی کہ ہم اسے پڑھ بھی نہیں سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے۔ دوستان محترم، اسی لیے تو پھر قصیدہ غوثیہ میں شیخ غوث اعظم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جمیع علمی فی القرآن لقیم تفاخر عنہ افہام الرجال، قرآن میں تو ساری چیزیں جمع کر دی گئی تھی، افسوس کہ تو نے کبھی چھوئی نہیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا
یوں ہی بازار میں گئے، یہودی آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ مولا علی قرآن کا ایک عجیب آیت ہے کہ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، قرآن ہر شے کا بیان کرتا ہے۔ اے مولا علی پاک، آپ کی داڑھی مبارک بڑی گھنی ہے، بڑی گاڑی ہے، سگڑی ہے، اور میری داڑھی میں کوئی بال ہے، یہ بھی قرآن میں ہے۔ سوال کیا تھا کہ آپ کی داڑھی بڑی ہنسی ہے، بھاری ہے، گھنی ہے، سگڑی ہے، اور میری داڑھی میں کوئی یہاں بال ہے، کوئی بھی یہاں بال، کوئی بال ہے، تو کیا یہ بھی قرآن میں ہے؟ کہا ہاں یہ بھی قرآن میں ہے۔ سبحان اللہ، قرآن سے رابطہ کرو، قرآن سے رابطہ کرو، نہیں کہتا سپارہ پڑھو، 5 لائنیں پڑھ لو، ترجمے سے پڑھ لو، 5 لائنیں، اپنے اوپر وارد کرو، اپنے اوپر وارد کرو، اپنے اوپر وارد کرو۔ ڈاکٹر اقبال کا جو پرسنل ملازم تھا محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ کہا کرتا تھا، علامہ اقبال جب قرآن پڑھتے تھے اس طرح کے ہینکرچیف ہوتے تھے اقبال پر، کہتے ہیں 3 4 یہ رومات بھیگ جاتے تھے، روتے تھے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آقا ہمارے، آقا ہمارے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میری داڑھی کوئی بال ہے، اور آپ کی داڑھی بڑی گھنی ہے، یہ بھی ہے؟ ہاں یہ بھی ہے بھائی۔ کہاں لکھا؟ کہا والبلد الطیب یخرج نباتہ بسم اللہ والذی خبث لا یخرج الا نقدا۔ قرآن کہتا ہے جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ فصل اچھی دیتی ہے۔ کیا بات، بہت اچھے، کیا کہنے، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ فصل، اور جو زمین بنجر ہوتی ہے وہ دانہ کوئی پہ اگتا ہے۔ تیرے دل کی زمین بنجر ہے، میرے دل کی زمین زرخیر ہے، اس لیے میری داڑھی گھنی ہے، اور اس لیے یہ بال سنگنے ہیں۔ تیرے اندر منافقت ہے، یہودی ہے نا تو بھی اس دائرے میں آ جا تاکہ تیرے دل کے اندر بھی ایمان کی زرخیز آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انگریز بڑا دشمن ہے اور مکار ہے، اس نے مسلمانوں بھی ایک بار اس سوال کیا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کیا ہر شے قرآن میں ہے؟ یہ موٹر سائیکل اور سائیکل یہ بھی قرآن میں ہے؟ موٹر سائیکل یہ بھی قرآن میں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ہاں، اس وقت کے علماء نے کہا ہاں یہ بھی قرآن میں ہے۔ کہا کہاں لکھا ہے؟ کہا قرآن کہتا ہے وَالْخَيْلُ الْبِقَالُ كَالْحَمِيرِ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَتَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْمَلُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ گھوڑے، یہ خچر اور گدھے جن پر تم سوار ہوتے ہو، وَزِينَتَهُ یہ تمہاری زینت ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ پاک اور بھی اس سواریوں جیسی تخلیق کرے گا۔ کیا بات، اللہ تعالیٰ اور بھی وَيَخْلُقُ ابھی کی نہیں ہے، ابھی گھوڑے خچر ہیں، اور تم نے موٹر سائیکل کی بات کی ہے، وہ تو کرنا ہے ابھی، وہ تو ابھی وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ابھی جو چیز پیدا نہیں کی وہ پیدا ہونی ہے۔ ابھی تو موٹر سائیکل کی بات کر رہے ہو، ابھی سیارے بھی بنے گے، طیارے بھی بنے گے، ہوائی جہاز بھی ہوں گے، ایٹم بھی بنے گا، یہ سب چیزیں وَيَخْلُقُ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس میں زمانہ حال استقبال 2 زمانے پائے جاتے ہیں۔ وہ اللہ کرے گا، انتظار تو کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے ذرا اپنے اکابر کو دیکھتے ہیں کہ قرآن سے ان کی نسبت کیا تھی اور ہم کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ 40 سال تک عشاء کی نماز کے ساتھ فجر کی نماز وضو سے پڑھتے رہے، اور راتوں کو خوف الہی سے اتنا روتے تھے قرآن پڑھ کر کہ ہمسائے لوگ گوانڈی آ جاتے، حضور کیا ہوا، حضور کیا ہوا، روتے کیوں ہیں؟ ان رحم آتا تھا امام ابو حنیفہ پر، اتنا روتے ہیں قرآن پڑھ کر کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں حق بات کہنے پر پھر ظالم لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. بے شک اخیر زندگی آپ کو جیل میں جانا پڑا ابو حنیفہ کو، امام اعظم کو. وہاں آپ نے جیل میں اندر حنفیوں اپنے مسجد کے سامنے لکھتے ہیں اہل سنت والجماعہ حنفی، لکھتے ہیں نا حنفی. ذرا حنفی کے کردار بھی سن لو. جب جیل میں گئے فرماتے ہیں 60,000 قرآن ختم کیے. کتنے؟ 60,000. کتنے؟ اور شاید ہم نے ابھی تک 60 بھی نہیں ختم کیے. تمہیں اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی. ہمارے آبا و اجداد کیا تھے؟ امام حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 لاکھ زبانی حدیثیں یاد تھی. سبحان اللہ. کتنی؟ 10 لاکھ. بھیجو زبان سے کہیں 10 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی. اور جب بیداری کرتے ہر رات کو 300 نفر پڑھتے تھے. 300 نفر ان میں قرآن ختم ہوتا تھا. سبحان اللہ. مہینے کی بات نہیں کر رہا، ہر رات. کیا ہر رات. غور کریں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اسد بن یزید ابو حنیفہ کے استاد تھے. وہ ہر رات 700 نفر پڑھتے تھے. 700 نفر اور نفل میں پورا کو رقم ہوتا تھا. سبحان اللہ. ایک دن کی بات نہیں کر رہا، پوری رات. ابو بکر بن عیاش کوفہ کے رہنے والے تھے. کوفہ کے حضرت ابو بکر عظیم محدث ہیں. 30 سال تک روزانہ ایک قرآن پڑھتے. 30 سال تک. 70 سال کی عمر تک آپ نبینا ہو گئے، مگر قرآن پڑھنا نہ چھوڑا. اللہ. اور پھر جب آخری وقت آیا آپ کی بیٹی رونے لگی. کہا بیٹی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میرے پاس آ. بھائی یہ میرے گھر کا کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر تیرے ابا نے 24,000 قرآن ختم کیے. کتنے؟ ابو بکر کوفی رحمۃ اللہ تعالی. 24,000 قرآن میں نے یہاں ختم کیے ہیں اس کمرے کے اندر. بشر بن مسعود اسلمی بصرہ کے رہنے والے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. بشر بن مسعود یہ بصرہ کے رہنے والے تھے، شب زندہ دار تھے. اور ہر رات 500 نفر ادا فرماتے. 500 نفر ادا فرماتے تھے اور 500 نفروں کے اندر قرآن ختم کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. سمجھا رہی بات؟ سائیدار ختم نبوت، سائیدار ختم نبوت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آقا ہمارے. صحابہ بن اسلم بیان کرتے ہیں. سنیے اپنے اکابر کو دوستو، اپنے بزرگوں کو سنیے. وہ کیا تھے؟ خدا را کچھ نہیں کہتا. 5 آیتیں پڑھیں کے نام پر ترجمے سے پڑھیں. سبحان اللہ. ترجمے سے پڑھیں، ترجمے سے. پھر تفسیر پڑھیں، تفسیر پڑھیں. یا القرآن پڑھیں. جسٹس پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی عظیم تفسیر ہے، عظیم تفسیر ہے. پھر شیخ الاسلام کو پڑھیں، ڈاکٹر طاہر القادری کو پڑھیں. سبحان اللہ. کیا سے کیا کر دیا. 20 جلدیں ایک قرآن کی، 20 جلدیں اردو میں نہیں عربی میں لکھی. جاؤ ایک بھی محدث لے آؤ اس زمانے میں، اس زمانے کا ایک عالم دین لے آؤ اس زمانے کا ایک بھی، جس نے قرآن کی ایک تفسیر ایک لکھی اور عربی کے اندر. شیخ الاسلام نے 20 لکھی ہے. واہ واہ واہ. 20 لکھی. 20 ہم ایک کتاب میں لکھ سکتے. کیا علم تھا، کیا بصیرت تھی، کیا بصیرت تھی. اللہ اکبر کبیرہ. ثابت بن اسلم بنانی
رضی اللہ تعالیٰ رات کو نفل دن کو روزہ. جب وفات ہوئی تو دفن کیے گئے. قبر میں سوراخ ہوا. قبر میں آپ کی قبر میں سوراخ ہونے پر قبر میں قرآن پڑھتے تھے. اور تصویر دیکھا رات کو ہزاروں لوگ آپ کی قبر والا قرآن سنا کرتے تھے. صحابہ بن اسلم قرآنی پڑھیے. ہزاروں لوگ قبر پر آتے اور سوراخ سے قبر کی آواز ہزاروں لوگ سنا کرتے تھے قرآن مجید. یہ ان کا رد تھا قرآن مجید سے. اللہ اکبر کبیر. زبیر بن محمد فروزی رحمۃ اللہ تعالیٰ عالم دین نے رمضان پاک میں ایک قرآن رات کو ایک دن کو اور ایک تراویحوں میں 90 قرآن رمضان ختم ہوتے تھے. کتنا؟ 90 قرآن. اور اگر آپ عطا بن رباح کو لے لیں, عطا بن رباح عظیم محدث ہیں, مجتہد ہیں. تہجد کے اندر 200 آیتیں پڑھتے اور 200 میں قرآن ختم کرتے تھے. لوگوں راتوں کو جاگو, خدا کے واسطے قرآن سے رابطہ کرو, قرآن پڑھو, اپنے اوپر وارد کرو کہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے. ختم کر رہا ہوں. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ, عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ جب حج کر کے واپس آئے, پیدل قافلے ہوتے تھے, اونٹوں پر, گھوڑوں پر, خچروں پر. راستے میں ایک خاتون کو دیکھا جو بوڑھی تھی اور راستوں سے ہٹ کر کچھ فارسی پر بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے دائیں بائیں دیکھا کہ یہاں ویرانہ سا ہے, یہ بوڑھی ہے, کیوں بیٹھی ہے, نہ جانے کہاں جانا ہے. آپ نے اپنی سواری سے اترے, فرمایا السلام علیکم. اس عورت نے کہا سلام قول من رب رحیم. سبحان اللہ. کیا کہا؟ سلام قول من رب رحیم. سلام قول من رب رحیم. عبداللہ مبارک فرمانے لگے تو یہاں اکیلی ہے, اکیلی کیوں ہے؟ اسے کہا میں یدری اللہ فلا ہادی لہ, جو راستہ بھول جائے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے, جو راستہ بھول جائے اللہ اسے دکھا دیتا ہے. کیا بات. یعنی وہ سوال کچھ اور کرتے ہیں, وہ جواب قرآن سے. سوال کچھ تو تھا, جواب قرآن سے. اب میں تمہیں کہاں جانا ہے؟ وہ کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میں مسجد حرام سے آئی ہوں اور آگے بیت المقدس میں جانا ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ تو یہاں کب سے ہے؟ کہا ثلاثہ لیال سویہ, مجھے 3 دن ہو گئے ہیں. جب زکریا علیہ السلام نے کہا تھا نا بولا بیٹا میرے ہوگا, پہلے دعائیں مانگتے رہے. ہاں زکریا تمہیں بیٹا ہوگا. اب جب اپنے آپ کو دیکھا, عمر 100 سال کی, بیوی بوڑھی, وہ بھی بانج, نہ آپ اس قابل نہ بیوی اس قابل. کہتے مولا کیسے ہوگا؟ تو کہا جیسے تو نہیں تھا تو ہو گیا, بیٹا وہ بھی ہو جائے گا. سورہ مریم, سورہ مریم. کہا مولا ٹھیک ہے, مگر نہیں کیسی محبت ہے. اب اللہ فرمانا ہوگا. کہتے مولا ایسے نشانی دکھا, نشانی بتا میرے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کہا ثلاثہ لیال سویہ, تو 3 دن تک نہ بولے گا نہ بات کرے گا. ہوگا صحیح, ہوگا صحیح, نشانی کے طور پر تو بات چیت نہیں کر سکے گا. اس وقت نے کہا ثلاثہ لیال سویہ, 3 دن سے ہوں. آپ نے فرمایا کہ کھانے پہ یہ چیز ہے میں لاؤں, میرے پاس کھانا ہے تو میں دوں. کہنے لگی ہوا یطعمنی ویسقینی, وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے.
کھلاتا بھی ہے. کھلاتا بھی ہے. فرمایا تو تیرے پاس یہ کوئی پانی بھی نہیں ہے, تو 3 دن سے ہے, نماز بھی پڑھتی ہوگی جی, تو پانی تو چاہیے نا. تو کہنے لگی فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. سبحان اللہ, کیا بات. قرآن کہتا ہے اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. تیمم کر لیا کرو. اللہ اکبر. وہ فرمانے لگے کہ میرے پاس کھانا ہے, میں کھانا لے آؤں. اسے کہا اتم الصیام الی اللیل, شام تک روزہ مکمل کرو. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, سمجھ آ رہی گئی؟ کیا بات. اتم الصیام الی اللیل, شام ہونے تک کچھ نہیں کھانا, روزہ مکمل کرو. آپ نے فرمایا یہ روزوں کا مہینہ تو نہیں ہے. حج سے واپس آ رہے ہیں لوگ, یہ روزوں کا مہینہ نہیں ہے. اس نے کہا فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اگر رکھ لو تو بہت بہتر ہے, نفلی رکھ لو. اگر فرضی نہیں ہے تو نفلی رکھ لو. عبداللہ کو فرمانے لگے بھئی مسافر پر تو اصلی روزہ نہیں فرض ہے, اجازت ہے شریعت کی کہ سفر کر رہے ہو روزہ نہ رکھو چاہے روزوں کا بھی نہیں ہو. تو نفلی کی بات کر رہی ہے, تو آپ نے نفلی کو رکھا. اسے کہا فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم وإن تصوموا, اگر تم روزہ رکھ لو وإن تصوموا خیر لکم. سبحان اللہ. اگر نفلی روزہ سفر میں رکھے تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے. ان کو تم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. بڑا حیران ہوا, میں سوال کچھ کرتا ہوں, یہ قرآن, میں سوال یہ قرآن. آخر میں اس عورت نے پھر آواز دی, قرآن پاک کی آیت پڑھی, جعلناک خلیفہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. یہ اس کے بیٹوں کے نام میں سے تھے. تو دور ایک خیمہ سے لگا ہوا تھا, اس میں سے 4 نوجوان نکل آئے. گویا کہ آیت پڑھ کر انہوں نے بیٹوں کو بلا لیا. بیٹے کہنے لگے دلوں والے یہ ہماری ماں ہے, سبحان اللہ, یہ ہماری ماں ہے. اور 40 سال ہو گئے یہ بولتی نہیں ہے. سوال کا تو قرآن ہی بولتی ہے. سبحان اللہ. کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال. 40 سال ہو گئے ہیں. آپ کچھ بھی کہیں گے نا, جب قرآن ہی بتائے گی. تو آپ نے پوچھا اماں جی آخری بات بتا دو, یہ ہر بات قرآن سے کیوں کہتی ہیں؟ تو اس نے پھر قرآن کی آیت پڑھ دی اور فرمایا کہ قرآن مجید میں ما ينفس من قول الا لدی, جو بات بھی منہ سے نکلتی ہے وہ لکھی جاتی ہے. سبحان اللہ. جو بات بھی منہ سے نکلتی ہے لکھی جاتی ہے. اور میں کوئی ایسی بات نکالنا نہیں چاہتی کہ میں پکڑی جاؤں. واہ واہ واہ. کچھ سمجھ آ گئی؟ آئیے آج سے ہم قرآن کی محبت کو اپنا کر حضور کی محبت تک پہنچ جائیں, اور حضور کی محبت ہمیں خدا تک پہنچا جائے گی. اللہ پاک میرا اور آپ کا مناظر بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.